يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي يا نفس إن لم تظفري. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بنو اسرائیل کی عادت تھی کہ وہ برہنہ ہو کر سب کے سامنے ایک ساتھ غسل کیا کرتے تھے اور بے شرمی میں آپس میں ایک دوسرے کی طرف دیکھا کرتے تھے، جبکہ موسیٰ علیہ السلام تنہائی میں غسل فرماتے تھے۔ بنی اسرائیل نے یہ کہنا شروع کر دیا، اللہ کی قسم موسیٰ کو ہمارے ساتھ غسل کرنے سے کوئی ڈر نہیں سوائے اس کے کہ ان کو جسمانی بیماری ہے۔ ایک بار موسیٰ علیہ السلام غسل کے لیے تشریف لے گئے اور اپنے کپڑے ایک پتھر پر رکھے اور غسل فرمانے لگا۔ ادھر وہ پتھر اللہ کے حکم سے ان کے کپڑے سمیت بھاگنے لگا۔ موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے پیچھے یہ کہتے ہوئے دوڑے، اے پتھر میرے کپڑے واپس کر، یہاں تک کہ بنو اسرائیل نے موسیٰ کو عریانہ دیکھ لیا اور کہنے لگے کہ اللہ کی قسم موسیٰ کے اندر تو کوئی عیب نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے کپڑے لیے اور پتھر کو مارنا شروع کر دیا۔ دوسری جگہ اس واقعہ کا ذکر کچھ اس طرح ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس زمانے کے دستور کی طرح جب کنویں پر نہاتے تھے تو برہنہ نہیں ہوتے تھے، جبکہ اس زمانے کا عام دستور یہ تھا کہ وہ لوگ بالکل برہنہ ہو کر نہاتے تھے اور اسے کوئی معیوب بات نہ سمجھتے تھے، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام شریعت اور حیا کے فطری تقاضا کے بنا پر چھپ کر غسل فرماتے تھے، بلکہ ان کے اندر تو اس قدر حیا کا غلبہ تھا کہ جسم کا کوئی حصہ بھی ظاہر نہ فرماتے تھے۔ قوم نے مشہور کر دیا کہ موسیٰ کا اپنا جسم اور سطر چھپانے کا مقصد کوئی مرض ہے جسے وہ مخفی رکھنا چاہتے ہیں، یا تو برس کا مرض ہے یا اور کوئی تکلیف ہے جسے وہ دوسروں سے چھپانا چاہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ بات نہایت تکلیف دہ تھی، وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء علیہ السلام کو جس طرح روحانی اعتبار سے کامل اور خوبصورت بناتے ہیں، اسی طرح ظاہری اور جسمانی اعتبار سے بھی اکمل اور حسین بناتے ہیں اور انہیں ہر طرح کے جسمانی عیوب سے پاک رکھتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کے اس بے بنیاد قول کی عملی تردید کی اور موسیٰ علیہ السلام کی ظاہری و جسمانی کاملیت و خوبصورتی کو ان پر واضح فرمانا چاہا۔ جب وہ پتھر اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے لے کر بھاگا تو موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے دوڑے اور کافی دور تک دوڑتے رہے۔ آخر کار وہ پتھر بنی اسرائیل کے لوگوں کے ایک مجمع کے سامنے جا کر رکا اور لوگوں نے انہیں برہنہ دیکھا اور انہیں معلوم ہو گیا کہ وہ سارے عیب جو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہتے پھرتے تھے ان کے اندر نہیں، اور جب یہ مقصد پورا ہو گیا تو وہ پتھر رک گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے کپڑے لیے اور مارے غصے اور جلال کے اور اس ذہنی و قلبی کوفت کے جو انہیں ہوئی تھی پتھر پر اپنا عصا مارنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ اس مار کے نشانات بھی اس پتھر پر موجود ہیں۔ اس واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قرآن کریم کی آیات نازل ہوئی، اے ایمان والو تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو ایذا پہنچائی، پھر اللہ نے انہیں بری کر دیا ان لوگوں کی باتوں سے اور وہ موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک بہت وجیح اور خوبصورت تھے۔ حاشاك أن يبقى هشيما مربا
ثم الصلاة على النبي محمد سبب القوي إلى المقام الأرفع. هو عصمتي وعروتي فاستمسكي يا نفس بالمجد العظيم.